رکھا اور نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے جو ہے بچوں کے بیانات کو سنا، آپ نے بچوں کی نعت خوانی کو سنا، ثنا خوانی کو آپ نے سنا، آپ کو بڑا لطف آیا ہوگا، بڑا مزہ آیا ہوگا۔ ہے ہماری بچیاں، ہمارے بچے کس قدر علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ میں تو 100% آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں بھی یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ ہم تو اتنا نہیں سیکھے تھے، ہم نے بچپن میں تو ایسے بیانات نہیں کیے تھے، ہم نے ایسے نعت خوانی نہیں کی تھی، ثنا خوانی نہیں کی تھی، لیکن ہمارے گاؤں کے بچے، ہمارے گاؤں کی بچیاں اس قدر بہترین انداز میں قرآن و حدیث کی آیتوں کو، قرآن کو بیان کر کے، حدیث شریف کو سنا کر دین کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ بڑا فخر کر رہے ہوں گے، یہ بات میں 100% دل سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اس طرح اپنے دل میں فخر کر رہے ہوں گے۔ فخر بھی ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے میٹھے میٹھے الفاظ، وہ بھی قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث شریفہ کی باتیں آپ کو سنا رہے ہیں تو کس قدر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ جہاں پر علم دین کی باتیں کی جاتی ہیں، علم دین کی محفلیں جہاں پر سجائی جاتی ہیں، یاد رکھے فرشتے اس محفل میں شرکت کرتے ہیں، محفل میں شرکت کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ رب پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں کہاں سے تم آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا ایک مجلس لگی تھی علم دین کی، وہاں سے ہم آ رہے ہیں۔ تو پھر رب کہے گا کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں ان سے راضی ہو گیا اور میں ان کا ذکر کروں گا تمہارے سامنے جو تمہاری محفل ہے، فرشتوں کی محفل میں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ علم دین سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام؟ من تعلم بابا من العلم، جو کوئی علم کا ایک باب حاصل کرتا ہے، ایک باب، پورا علم نہیں ہے، صرف ایک باب، بابا من العلم، ابوابا نہیں کہا حضور نے، ابوابا مطلب کئی باب کے علوم اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، جمع کا لفظ حضور نے استعمال نہیں کیا، واحد لفظ استعمال کیا۔ بابا من العلم، من تعلم بابا من العلم، جو علم دین حاصل کرتا ہے، علم دین کس کا؟ باب کا ایک علم حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ نیت کیا ہے اس کی؟ اس کی نیت کیا ہے؟ کیوں حاصل کر رہا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں لیعلم الناس، تاکہ لوگوں کو سکھائے، تاکہ لوگوں کو بتائے، سکھائے، اس لیے وہ حاصل کر رہا ہے، اس لیے وہ حاصل کر رہا ہے۔ چیز لوں گا، اپنی جگہ کو لوں گا۔ تو حاضرین محترم، جو حدیث پاک میں نے بیان کی ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ من تعلم بابا من العلم، جو علم کا ایک باب حاصل کرتا ہے، ایک باب، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے پیچھے اس کی نیت یہ ہو کہ لیعلم الناس، تاکہ لوگ تعلیم حاصل کریں، تعلیم دے لوگوں کو وہ علم دے۔ اس نیت کے ساتھ اگر ایک باب اگر علم کا حاصل کر رہا ہے تو میرے آقا علیہ السلام اس کو اجر بیان کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کیا اجر ہے سنیے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اعطی ثواب 70 صدیقا، میرے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو علم کا ایک باب حاصل کرے تاکہ لوگوں کو سکھائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 صدیقین کا ثواب عطا فرماتا ہے، 70 صدیقین کا ثواب۔ کون ہے یہ صدیقین؟ اللہ پاک ان ہستیوں کے بارے میں قرآن کے اندر ذکر کر رہا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کو نازل فرمایا، انعامات کو نازل فرمایا۔ کون ہے وہ ہستیاں؟ کون ہے وہ مقدس شخصیتیں؟ تو اللہ فرماتا ہے من النبیین، وہ نبیوں کی ہستیاں ہیں، اور صدیقین، اور وہ صدیقین ہے، شہداء جو اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں خون بہاتے ہیں، لڑ کر جان دیتے ہیں اسلام کی خاطر، وہ ہستیاں ہیں، اور صالحین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ آخر میں اللہ پاک آیت کے اختتام میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، چاہے نبیین ہو، صدیقین ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین رفیق ہے، بہترین دوست ہے۔ تو وہ صدیقین، کتنے صدیقین کا ثواب دے رہا ہے اللہ پاک؟ 70 صدیقین کا ثواب دے رہا ہے۔ کس کو؟
جو علم دین کا ایک باب حاصل کرتا ہے اور وہ علم دین کا ایک باب اپنے حد تک نہیں رکھتا، اپنے دل میں نہیں رکھتا اور اپنے اندر اس کو چھپا کر نہیں رکھتا، بلکہ لوگوں میں پھیلا دیتا ہے، لوگوں میں عام کر دیتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خوش ہو جائے وہ بندہ، اللہ کی بارگاہ سے اس کو بہترین ثواب ملنے والا ہے، بہترین اجر ملنے والا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم جاننے والے نہ جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھی، جو مومن ہوتے ہیں تمام انسانوں میں اعلیٰ اور مومنوں میں سب سے اعلیٰ علماء کرام ہوتے ہیں، علماء کرام۔ حضرت محترم، یہ بہت بہترین بات ہے، علم دین ضرور کو عام کریں، علم دین کو عام کریں۔ الحمدللہ کولہاپور کی سرزمین پر اس سے پہلے بھی جلسہ ہوا تھا، مولانا مفتی سید شاہ صغیر احمد نقشبندی حفظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث جامع نظامیہ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے یہ کہا ہے الحمدللہ کولہاپور والوں کے اندر بڑا جذبہ ہے، چاہے وہ مرد حضرات ہو چاہے خواتین ہو، دین کے متعلق جب جلسہ منعقد ہوتا ہے تو بڑے محبت کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ جو ہے جلسہ سنتے ہیں، اس کو سماعت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ کی توفیق ہے، یاد رکھیں ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ توفیق دے دیتا ہے۔